آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان مبارک میں نے پڑھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک مقرب اور اپنے محبوب بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے جو نیک بندے ہیں، میرے جو دوست ہیں، ان پر نہ کسی چیز کا ڈر ہوگا اور نہ کسی چیز کا غم ہوگا۔ ڈر کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، آنے والے زمانے کے ساتھ ہے کہ دنیا کے اندر انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اللہ رب العالمین کی مان کر کے چلے ہوں گے، اللہ کی کامل فرما برداری کی ہوگی، اس لیے انہیں کسی عذاب کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا کوئی خوف ان کو نہیں ہوگا، اور انہوں نے اپنے زندگی کے ایک ایک لمحہ کی قدر کی ہوگی، اللہ کو راضی کیا ہوگا، اس لیے انہیں کسی چیز کے فوت ہو جانے کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ ان اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے مقرب بندوں کی نشانی اللہ رب العالمین نے بتائی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور تقوی کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی پہچان ہے، اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے۔ دنیا والوں نے تو مختلف معیار مقرر کر رکھا ہے، کچھ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن سے کوئی کرامت سرزد ہو جائے، وہ آتے ہیں اللہ کے کوئی نیک بندوں کے پاس، تو وہ بہت ساری چیزوں کے اندر غور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی کرامت کیا ہے۔ کوئی خرق عادت ایسا فعل جو عام لوگ نہ کر سکتے ہوں، اس اللہ کے بندے سے صادر ہو جائے، سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ بڑا ولی، حالانکہ ولایت کا یہ معیار نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کی کرامت، اللہ کے نیک بندوں کی کرامت، یہ برحق ہے، یہ صحیح ہے، لیکن یہ پہچان نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جس اللہ کے نیک بندوں سے چاہتے ہیں تو یہ کرامت کسی کو دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ پہچان نہیں ہے، یہ علامت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے ایک ایمان ہے اور دوسرا تقوی ہے۔ ایمان، الحمدللہ، ایمان کی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان ہے، ان حقیقتوں کو مانا، اللہ رب العالمین کی قدرت کو ماننا، اللہ کی قدرت پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کی نازل کی ہوئی کتابوں کو ماننا، اللہ کے پیغمبروں کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اور
اور تقدیر کو ماننا، ہر اچھی اور بری تقدیر جو بھی ہے، جو بھی برا دنیا کے اندر رونما ہو رہا ہے، ہو چکا ہے یا اس کے بعد ہوگا، اچھا ہو یا برا ہو، اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہے۔ اللہ نے اس کا فیصلہ پہلے سے کر رکھا ہے اور اس کو لکھوا رکھا ہے، یہ تقدیر ہے۔ اور اسی طرح باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا، اس کو دل سے ماننا، یہ ہے ایمان ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، اس ایمان کی کچھ صفات ہیں، اس ایمان کی حقیقت ہے کہ جب ایمان کی حقیقت انسان کو نصیب ہو جائے، اس ایمان کی صفات کو انسان اختیار کرے، وہ ایمان اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ ورنہ تو یعنی ایمان کو خراب کرنے والے بھی چیزیں ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بہت ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ان الغضب لیفسد الایمان، ایمان غضب، غصہ، بے جا غصہ، حد سے زیادہ غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے، کہ جس طرح ایک ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا ایک کڑوی چیز ہے، کڑوی بوٹی ہے، وہ شہد کے اندر ڈالی جائے وہ شہد خراب ہو جائے گا، اس کا ذائقہ بدل جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے جا کسی کے اوپر غصہ کیا جائے تو وہ غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک طرف ارشاد لا ایمان لمن لا امانت له، لا دین لمن عہد له، ایمان اس آدمی کا نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں، جو امانت دیانت کے ساتھ کام نہ کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتا، اس کو پورا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا دین نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمایا، اللہ کی قسم فلاں مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے، اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ مومن نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ رب العالمین نے ایک حقیقت جو ہمیں نصیب فرمائی ہے، ایک جو ہے نا ایمان جو ہمیں نصیب فرمایا ہے، اس ایمان کے بھی تقاضے، ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری۔ جب انسان ان ایمانی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ایمانی صفات کو اختیار کرتا ہے، اعمال صالحہ کو اختیار کرتا ہے، پھر انسان کے دل کے اندر ایمان کی حقیقت بیٹھتی، اور جب ایمان کی حقیقت بیٹھ جاتی ہے، پھر واقعتاً وہ جس طرح زبان سے اللہ رب العالمین کو اپنا خالق کہتا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنی زبان سے اپنا مالک کہتا ہے، اپنے نفع نقصان کا مالک کہتا ہے، اپنی زبان سے کہتا ہے، پھر وہ اس کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ واقعتاً میرا اللہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، مجھے نفع نقصان پہنچانے والا میرا اللہ۔ ساری دنیا بھی مل جائے، ساری دنیا مل کر کے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ نہ چاہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کے اندر وہ تاثیر اللہ نے رکھی۔ اللہ رب العالمین اگر چاہیں ان چیزوں سے اس تاثیر کو ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے چھری کے اندر کاٹنے کی صلاحیت رکھی، لیکن اللہ چاہیں یہ چھری نہیں کاٹے گی۔ اللہ رب العالمین نے آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن اللہ چاہیں یہ آگ نہیں جلا سکتی۔ یہ حقیقت انسان کے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ ایک زہر ہے، زہر انسان کو نقصان پہنچاتی، وہ زندہ انسان کو مار لیتی،
لیکن جب اللہ چاہے مارتی ہے، اللہ نہ چاہے تو یہ زہر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلامی فوج کے بہت بڑے ایک سپہ سالار تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے اندر اپنی خلافت میں انہیں سپہ سالار مقرر کیا۔ وہ ایک جگہ شام کے اندر ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، وہ قلعے والے وہ اندر بند تھے، انہوں نے پناہ لے لی تھی، باہر نہیں نکلتے تھے، ان کا محاصرہ جاری تھا، کئی دن کا محاصرہ تھا، وہ تنگ آ گئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنے سردار کو بھیجتے ہیں، سردار کو بھیج کر کے ان کے ساتھ کوئی صلح کرتے ہیں، لیکن صلح پتہ نہیں وہ قبول ہوگی بھی نہیں ہوگی۔ سردار کو بھیجا، سردار اپنے ساتھ زہر کی شیشی لے کر کے آئے، اور جب بات چیت کرنے کے لیے آیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس کا خیال یہ تھا کہ اگر بات چیت کے اندر ہماری صلح کا معاہدہ ہو جاتا ہے، ہمیں امن مل جاتا ہے، امان مل جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ میں ذلت اور رسوائی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا، میں پھر زندہ اپنی قوم کے پاس نہیں جاؤں گا، اپنے قلعے کے اندر نہیں جاؤں گا، یہی زہر پی کر کے میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں۔ وہ آتا ہے بات چیت کے لیے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں بھی کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا یہ زہر ہے، اور میں اس لیے لایا ہوں کہ اگر ہماری بات چیت کامیاب نہیں ہوتی، معاہدہ نہیں ہوتا، ہمیں امان نہیں ملتا، تو پھر میں یہ زہر کی شیشی پی لوں گا اور پی کر اپنے زندگی کا خاتمہ کروں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ زہر تمہیں مار دے گی، تم اس سے مر جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو عقیدہ توحید سمجھایا کہ دیکھو زندگی اور موت یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ نہ چاہیں تو یہ زہر نہیں نقصان پہنچا سکتی، یہ نہیں مار سکتی۔ انہوں نے کہا جی یہ زہر تو یہ بڑی سخت زہر ہے، اور اس کے جو اطباء ہیں، جو حکیم ہیں، وہ حکیم کہتے ہیں کہ یہ اتنی سخت زہر ہے کہ اس زہر کا تو کوئی آج تک ذائقہ نہیں بتا سکا ہے۔ کوئی اگر یہ زہر کھاتا ہے، یہ پی لیتا ہے تو وہ فوراً مر جاتا ہے، اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وہ زہر کا ذائقہ بتا سکے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ یہ غلط ہے، یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ زہر مارتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ جو نکلتے تھے وہ تو عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے، وہ ایمان سمجھانے کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایمان، اللہ رب العالمین کی توحید سمجھائی کہ لاؤ یہ زہر لاؤ، اور زہر وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے لی، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھی اور دعا پڑھ کر کے وہ پی گئے۔ اور زہر ہے، بظاہر مارتی ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایمان سمجھانا تھا، اس کو عقیدہ توحید سمجھانا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پی لیکن نہیں ماری۔ یہ اللہ رب العالمین نے سے وہ تاثیر چھین لی، ان کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دینی تھی، ان کو ایمان دینا تھا، عقیدہ توحید ان کو سمجھانا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت ان کو دکھائی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی پر تھوڑا سا پسینہ آیا، کوئی نقصان نہ ہوا، وہ فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ایمان ہے، ایمان۔ کلمہ پڑھتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں،
اللہ کے علاوہ کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں. ہم زبان سے کہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی حقیقت بھی ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے. حالات سے ہم متاثر نہ ہو. یہ بات آئے نا تو دیکھیں، پوری دنیا مل گئی، پوری دنیا، اور دنیا کے 54-55 ممالک مل گئے مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اپنی طاقت، اپنی اسلحے کے زور سے ان کا خاتمہ کر دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے. لیکن میرے اللہ نہ چاہے کون کسی کو نقصان پہنچا سکتا. ساری دنیا ایک طرف تھی، ایک چھوٹی شرذمہ قلیلہ، فئہ قلیلہ، چھوٹی سی جماعت. اللہ رب العالمین نے وہ پوری دنیا کو یہ منظر دکھایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اس دور کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا معجزہ دکھایا، اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا. تو اللہ رب العالمین یہ ایمان کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دے. تو اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ایمان، کامل ایمان. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور دوسرا تقوی کو اختیار کرتے. ایمان کے اندر تو ایمانی ساری صفات، اعمال صالحہ وہ سارے کے سارے آ گئے. وہ فرض، واجب، سنتیں، مستحب سارے کے سارے اس میں آ گئے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ. تقوی کیا ہے؟ وقایت النفس عما نہى اللہ. اللہ رب العالمین کی منہیات سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، انسان ان سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ ہے تقوی. اور جب انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کو حرام سے بچے، صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی مکروہ تحریمی سے بچے، مکروہ تنزیہی سے بچے. جب تقوی آتا ہے نا تو انسان جو مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں، مشتبہ چیزیں، اس کے اندر شبہ ہوتا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز، دونوں پہلو ہوتے ہیں، پھر انسان ان سے بھی بچتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک وان افتاک المفتون. علماء اگرچہ اس کے جائز ہونا کا فتویٰ دے دیں کہ یہ جائز ہے، لیکن دل کے اندر خلش ہوتی، دل کے اندر تسلی نہیں ہوتی، دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا. جب مطمئن نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گناہ ہے، پھر اس سے بھی بچو. الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال اور حرام وہ تو واضح ہوتا ہے، لیکن اس کے درمیان جو شبہ والی چیزیں ہوتی، پھر انسان ان سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو میرے بھائیو، یہ دو چیزیں، ایمان اور تقوی، یہ اولیاء اللہ کے نیک بندوں کی دو نشانیاں، دو علامتیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں. اور جب انسان یہ کوشش کرتا ہے، اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ بیٹھے بٹھائی تو تقوی حاصل نہیں ہوتی. گھر بیٹھ کر کے انسان کو کچھ کرنا کرانا نہ پڑے. میرے بھائیو، یہ مقام پھر تقوی کا حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. مجاہدے کے بغیر، اپنے نفس کو کنٹرول، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیے بغیر یہ تقوی کا یہ مقام انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا. بعض اوقات کوئی کسی گناہ کے اندر کو مبتلا ہوتا ہے
اس سے جو ہے نا وہ بچنا مشکل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کوئی تعویذ دے دیں. بچہ ہے، بچہ جو ہے نا کوئی دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا، برے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، بچہ خراب ہو رہا ہے، بات نہیں مانتا. میرے بھائیو، ٹھیک ہے، اس کے لیے بزرگوں سے یعنی دعائیں کروائیں، اس کے لیے جو ہے نا اس کو سمجھائیں، اس کو واعظ کروائیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان کسی اللہ والے کی جو ہے نا وہ یعنی صحبت کے اندر اس کو بٹھائے، اس کے لیے کچھ مجاہدہ کرے. مجاہدے کے بغیر یہ مقام انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے انسان کو ہمت عطا فرمائی. اگر یہ انسان ہمت سے کام لے تو بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. یہ دریاؤں کا رخ موڑ سکتا ہے، پہاڑوں کو راستے سے ہٹا سکتا ہے. لیکن یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے نہ بچ سکے، آنکھ غلط جگہ جو نہ پڑھنے سے جو نہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے، زبان کو کنٹرول نہ کر سکے، اپنے ہاتھ پاؤں کو کنٹرول نہ کر سکے. میرے بھائیوں، اس کے لیے مجاہدہ ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے. جب انسان جو ہے نا وہ ہمت کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی. سب سے جو بڑی چیز تھی صحبت، اور سب سے بڑی جو چیز ہے جس میں انسان اس گناہوں سے بچ سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا، وہ اللہ والوں کی صحبت. جب اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا، انشاءاللہ اس کو اللہ رب العالمین یہ مقام عطا فرمائیں گے، تقوی کا جو ہے یہ دولت عطا فرمائیں گے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، یہ اس سے پہلے جب ابتدائی زمانہ اسلام کے اندر شراب حلال تھی، اور یعنی بعض پیتے تھے، اور شراب کا جو نشہ ہے یہ ایسا نشہ ہے کہ اس کو چھوڑنا مشکل. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جب یہ شراب حرام ہوئی ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں گھر کے اندر اپنے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصار صحابی تھے، کوئی دعوت کا کھانا تھا، میں ان کو شراب پلا رہا تھا کہ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کر دیا، الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں شراب حرام کر دی گئی ہے. جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فوراً جتنے بھی تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو نا مٹکے، شراب کے مٹکے سارے کے سارے بعد، اس کے بعد وہ پیالہ پھر منہ کی طرف نہیں گیا ہے، وہ انہوں نے گرا دیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی کو اختیار کرو، اور تقوی کو اختیار کرنے کے لیے تقوی والوں کی معیت اختیار کرو، تقوی والوں کے ساتھی بن جاؤ. وہ اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے کا حکم تو دیا ہے، اب تقوی کیسے اختیار کریں گے، یہ دولت ہمیں کیسے ملے گی؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی علاج بتایا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان لوگوں کا ساتھی بن جاؤ کہ جو تقوی والے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے عقیدے کی صفائی دی ہے، اپنے عمل کی صفائی، اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھی سچے ہیں، اپنے عمل کے اعتبار سے بھی سچے ہیں، اپنے کردار کے اعتبار سے بھی، اپنے اخلاق کے اعتبار بھی سچے ہیں. تم ان سچوں کا ساتھ دو گے، ان کے ساتھی بنو گے، تو اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہونے کی برکت سے تمہیں بھی تقوی کی نعمت عطا فرمائیں. کہ اللہ رب العالمین نے
انسان کی طبیعت، انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی، وہ دوسروں کو اثر لیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی برے لوگوں کا ساتھی بن جائے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کا کھانا پینا برے لوگوں کے ساتھ ہو، آہستہ آہستہ اس پر بھی برائی کا اثر ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ بھی غلط راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ جو نوجوان نشہ کرتے ہیں، ان نشے والے لوگوں کے جو ساتھی بنتے ہیں، ان کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں، ماحول ان کا وہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس ماحول کی وجہ سے وہ بھی اس برائی کا اس برائی کو اختیار کر لیتے ہیں، برا راستہ اپنا لیتے ہیں، وہ بھی نشے شروع کر دیتے ہیں۔ تو برے لوگوں کی صحبت میں، ان کے پاس بیٹھ کر کے انسان برا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، متقی لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، تو ان کی صحبت کی برکت سے اللہ رب العالمین انہیں بھی، ان کو بھی جو ہے نا وہ نیک عمل کی توفیق دیں گے، عمل صالح کی توفیق دیں گے، اللہ رب العالمین اس کو بھی نیک بنا دیں گے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں گزرے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بڑی یعنی علم شریعت کے اندر بہت رسوخ عطا فرمایا تھا، علم ظاہر بھی عطا فرمایا تھا، علم باطن بھی عطا فرمایا تھا۔ بالخصوص تزکیہ، تصوف، اس کے بھی عقدے، اس کی بھی پیچیدہ باتیں، نکتے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے۔ اور حضرت کی صحبت، حضرت کی جو ہے نا وہ جو مجلس ہوتی تھی، حضرت کی مجلس یعنی دو قسم کی ہوتی تھی، ایک تو عام لوگوں کی مجلس ہوتی تھی، ایک خاص کی مجلس ہوتی تھی۔ علماء کرام، بڑے بڑے اکابر علماء حضرت کی جو ہے نا وہ حلقہ ارادت کے اندر تھے، تو اس یعنی علماء کی مجلس تھی۔ تو علماء کی مجلس میں کسی نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے، ایک فارسی کا شعر ہے، اس فارسی کے شعر کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت فارسی کا شاعر کہتا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کسی اللہ والے کی صحبت کے اندر بیٹھ جائیں، تو تھوڑی دیر اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت یہ تو شاعر نے مبالغہ کر دیا ہے، یعنی عبادت بھی بے ریا عبادت ہو، اور بے ریا عبادت سے بہتر ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ شاعر نے اس میں مبالغہ کر دیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی نہیں، مبالغہ نہیں کیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یک زمانہ صحبت بالیا بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، تو بھی مبالغہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا یہ بہتر ہے 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے، 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر۔ وہ کیسے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی وہ عبادت تو بے ریا ہے، اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کو توفیق دی ہوئی ہے، وہ بڑے اخلاص کے ساتھ وہ عبادت کے اندر لگا رہتا ہے، لیکن میرے بھائیوں جب تک کسی اللہ والے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کے دامن کو اس نے پکڑا ہوا نہیں ہے، تو بے ریا عبادت کرتے کرتے کبھی اس کو خیال تو آئے گا نا کہ بھائی دیکھو میں نے کتنی عبادت کی، کتنے عرصے سے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں وہ نظر اپنی طرف چلی جائے گی، اس طریق کے اندر،
اس راستے کے اندر، اس دین کے اندر یہ اپنی طرف نظر چلا جانا، یہ ہے خطرناک، یہی عجب کا مرض پیدا ہو گیا کہ انسان سمجھے میں نے عبادت کی۔ لیکن اگر اللہ والے کے ساتھ تعلق ہوگا، کسی مرشد کے ساتھ، کوئی اس کا مربی ہوگا، کوئی اس کا راہبر ہوگا، کسی کے دامن کے ساتھ یہ وابستہ ہوگا، تو وہ اس کے دل کے اندر یہ حقیقت ڈالے گا، میاں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی توفیق، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں توفیق دی۔ انسان کوئی نیکی کرے اور نیکی کر کے اپنی طرف نظر کر لے، بھئی میں نے نیکی کی، یہ تو گویا کہ عجب ہے، یہ تو ایک بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اے اللہ مجھے میں اپنے عمل کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ عمل کا شر کیا ہے؟ عمل کا شر علماء نے لکھا کہ یہ ہے کہ انسان کوئی نیک عمل کرے اور نیک عمل کرنے کے بعد اپنا جو ہے نا وہ اس کو سمجھے کہ میں اپنا کمال سمجھے، میں نے کیا ہے، یہ اس عمل کا شر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ایمان اور تقوی کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے، ہمارے حضرت زیدہ مجدہم اللہ رب العالمین ان کی صحت کے اندر، ان کے علم و عمل کے اندر برکت پیدا فرمارے، کہ عرصے سے یعنی اس محنت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ سب سے پہلے انسان ہے اپنی اصلاح ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اسی کے لیے حضرت کا پورا ایک الحمدللہ مرکز کربورغہ شریف کے اندر، دارالایمان کے اندر پورا ایک جو نا وہ ایک نظام ہے جو کہ انسان اپنی اصلاح کرے، اور یہ جو ہے یعنی تزکیہ ہے، تصوف ہے، اور پھر جو ہے نا پورے دین کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی عمل کرنا، پورے دین کی جو دعوت دینا، اور اسی طرح جو ہے نا پوری امت کو جو ہے نا وہ جوڑنے کی کوشش کرنا، الحمدللہ اس کی محنت ہو رہی ہے کربوغا کے اندر۔ اور اس کی جو ہے نا یعنی ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کو فارغ کرے، اور فارغ کر کے وہاں کچھ وقت لگائے، باقاعدہ یہ سیکھے۔ یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا یعنی اس کا کسی کے ساتھ، کسی دینی محنت کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں۔ یہ تو حقیقت یہ ہے کہ جو ہے نا یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ بننے کے لیے، ہاں جی، یہ بزرگ بننا تو اتنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ یہ تو انسان کی جو ہے نا وہ اپنی اصلاح کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اس کے بغیر تو انسان کی نجات ہو نہیں سکتی، انسان کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد من یطع اللہ والرسول ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ظاہری اعمال کے اندر ہو، اور پھر باطنی عمل کے اندر خشیت آ جائے، اللہ رب العالمین کا خوف آ جائے، انسان کا دل جو ہے نا وہ صاف ہو جائے، اور پھر اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، فاولئک هم الفائزون، وہ ہے کامیاب۔ یہ تو کامیابی کے لیے، انسان اپنی نجات کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جائیں۔ الذین، قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بخل کرتے، یعنی الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا اس میں جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کے لیے بہتر، بل هو شر لہم،
تو میرے بھائیوں، جتنی یہ باطنی امراض ہیں ان کا یہ تزکیہ یہ بھی ضروری ہے. جب ان کا تزکیہ ہوگا ہاں جی تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے نا یعنی اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.